السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیزوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا کر اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ دنیا میں جتنے مذہب آئے ہیں، ہر ایک مذہب میں اللہ رب العزت نے کوئی نہ کوئی کتاب، کوئی نہ کوئی صحیفہ، کوئی نہ کوئی گرنتھ، کوئی نہ کوئی چھوٹا سا آسمانی ٹکڑا اتارا ہے۔ اس امت میں جو اس طرح کی چیزیں اترتی تھیں، وہ شریعت لکھی ہوتی تھی کہ اس کے مطابق آپ زندگی گزاریں۔ جو نبی ہوتے تھے جن پر، جیسے کہ تورات ہوتی تھی تو تورات کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی، انجیل ہوتی تھی اس کے مطابق زندگی گزاری جاتی تھی۔ اسی طرح اس امت میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل کیا، ہمارے نبی کے ذریعے قرآن ہم تک پہنچایا ہے، اور فرما دیا کہ قرآن اور دوسرے نمبر پہ حدیث، قرآن اور حدیث ان دونوں کو پکڑ کر چلنا ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اگر قرآن و حدیث کو چھوڑ کر تم نے زندگی گزارنی شروع کر دی تو سمجھ لو یہی ہلاکت ہے، یہیں سے بربادی شروع ہو جاتی ہے۔ قرآن حدیث چھوڑا تو سب کچھ گیا، نہ خدا رہا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، سب کچھ چلا جاتا ہے، دین سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہی تو حال ہے کہ قرآن کو چھوڑا، نماز کو چھوڑا، سنتوں کو چھوڑا، حدیث کو چھوڑا، علماء پر آج ہم علماء سے بدظن ہو گئے، ان کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، کوئی مسائل بتا دے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا، من مرضی کا دین چلانے لگے، من مرضی کی باتیں کرنے لگے، خود کو چلا لگا لیا، بڑا عالم بن گئے، جماعت میں چلے گئے، 40 دن کیا لگا لیا، سال لگا لیا تو مفتی بن گئے۔ اب کوئی بڑے سے بڑا عالم اگر یہ بتلا دے کہ ایسا نہیں ایسا تو چپ رہو، تم نبی کے طریقے پر نہیں کام کر رہے، میں جو پیغمبروں کے طریقے پر کام کر رہا ہوں، یہی جو ہے سب سے بڑا کام ہے۔ کیا یہ خاک مدارس ہیں؟ مدرسوں میں یہ سب جو پڑھایا جا رہا ہے، یہ کیا قال اللہ قال رسول نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ ڈھونگ رچایا جا رہا ہے، من مرضی کا دین چلایا جا رہا، من مرضی کی حدیثوں کی تشریح کی جا رہی۔ ابھی مرکز کے وہ جو بانی مبانی بنے بیٹھے ہیں، جو مسند پر بیٹھے ہیں، مولانا سعد صاحب، ابھی لیٹسٹ جلدی کا بیان ہے، اس پر حضرت مولانا قاسم نعمانی صاحب کا بیان کلپ آ چکی ہے، آپ سماعت فرما لیں۔ بیٹھے بیان کر رہے ہیں اجتماع میں حدیثوں کی بے انتہا غلط تشریحات۔ کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ یہ نہیں سمجھ میں آتا ہمیں۔ کیا حشر ہوگا؟ جب ہمارے رہبر ہی بھٹکنے لگے تو پھر کام کا کیا ہوگا؟ پھر کام کو کس انداز سے کریں گے؟ وہی تو ہوگا۔ عوام کو سمجھنے کی ضرورت ہے، علماء حق کو سمجھو، علماء سو بھی ہیں، علماء حق بھی ہیں، آپ علماء سے معلوم کرو کہ کون صحیح کر رہا، کون غلط کر رہا، کون حدیثوں کو، کون تفسیروں کو صحیح طریقے سے امت کے سامنے پیش کر رہا، کون اپنی لا رہا۔ بیٹھ کے بیان دے رہے ہیں سعد صاحب، کیا بات کہی ہے؟ ابھی جلدی میں بات کہی ہے، میڈیا پر بھی آ چکی ہے کہ ازواج مطہرات، یہ 9 بیویاں ہمارے نبی کی، ان کے یہاں روزانہ بھنا ہوا گوشت صحابہ اکرام لے جایا کرتے تھے، بھنا ہوا گوشت لے جایا کرتے تھے۔ نعوذ باللہ، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی، حدیثیں آپ اٹھا کر دیکھ لو، کھنگال ڈالو، سب میں یہی ہے، فاقہ ہے، فاقہ ہے، فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، روٹی کے ٹکڑے بھی نہیں نصیب ہو رہے۔ نبی خود پیٹ پر پتھر باندھ رہے، 2 پتھر باندھ رہے، 3 جھکے جا رہے ہیں، نبی کمر جھکی جا رہی ہے، پیٹ کے بل جھکے جا رہے ہیں،
चारपाई पर लेटे पेट के बल औंधे जा रहे हैं। हजरत आयशा तड़प जा रही हैं, रो रही हैं कि या रसूल अल्लाह आप कह दें तो दुनिया के खजाने आपके कदमों में आ जाए। हदीसें कुछ यूं बतलाती हैं। अब लाओ हदीस, ये कहां से आप साबित कर रहे हो कि हमारे नबी की बीवियां 9 अज़वाज मुतहरात पर सहाबा इकराम रोज भुना हुआ गोश्त ले जाया करते थे, रोज उनको खाना खिलाते थे। अजीब बात हो गई, क्या समझाना चाहते? मैं आपको बता दूं, बात जहर सी लगेगी, बात कड़वी लगेगी, लेकिन हकीकत यही है। जब पेट में ज़्यादा जाने लगे, जब तोहफे तहफ़ ज़्यादा मिलने लगे, तो वो उसी का आदी हो जाता है। साबित हजरत ये करना चाहते हैं कि सहाबा इकराम हमारे नबी के घर पर, हमारे नबी के पास खुद भुने हुए गोश्त रोज़ाना ले जाया करते थे। कि मालूम चला रहे हैं, इससे साबित करना ये चाहते हैं कि उस्ताद के पास शागिर्द रोज़ाना गोश्त ले जाते थे, रोज़ाना नबी की वो खिदमत करते थे। ये साबित कर रहे हैं। यही कहना, साफ साफ कहो ना कि हमारी खिदमत करो। मैं मसनद पर बैठा हूँ, मुझे लाकर तोहफे तहफ़ दो। हो सकता है न मिल रहे हूँ, विवाद में ज़्यादा चल रहे, आंखें खुल रही आवाम की, तोहफे तहफ़ न मिल रहे हो तो ऐसी बहकी बहकी बातें करने लगे कि भाई उस्ताद के लिए, ये शागिर्दों के लिए ज़रूरी है कि उस्ताद की खिदमत करें, उस्ताद के पास ला कर दें, उस्ताद को खिलाएं, उस्ताद को तोहफे तहफ़ दें। साबित कर रहे हैं उधर से कि सहाबा लेकर आते थे नबी की खिदमत में, तो मेरे पास भी लेकर आओ। पूरी बात नहीं कह सकते, पूरी बात नहीं कहेंगे, मैं बता दे रहा हूँ, जहर लगेगी। हकीकत यही है, जब तोहफे तहफ़ लेने के आदी हो जाए पेट में, मैं इससे और ज़्यादा नहीं कहना चाहता, वरना ये होते ना उनके पैरोकार, वो उछल पड़ेंगे। 1-2 वीडियो बनी थी तो बहुत ख़राब लगा था कि मेरे घर को क्यों कह रहे हो, मेरे आला हजरत को क्यों कह रहे हो। क्यों ना कहूँ, जब उनके अंदर ऐसी खराबी आ रही तो मैं बयान करूँगा। तो मेरे अजीज़ों, बात ये चल रही थी कि दीन को अपनी मन मर्जी के मुताबिक चलाया जा रहा है। जिसको देखो उल्टी सीधी तशरीह, इतना आवाम उलमा से कटती चली जा रही, इतना जो है नफरत आ रही है कि आलिम की बात सुनने को तैयार नहीं, मुफ्ती की बात सुनने को तैयार नहीं। मसले बता रहे हैं तो अकलें लड़ाते हैं, साइंटिफिक बातें अजीब व गरीब कि मेरी समझ से ये है, मैं ये कर लूँ, हो सकता है ये सही है। क्या मतलब आपको मैं बतला रहा। पिछले रमज़ान में तरावी पढ़ रहा था, तो इमाम साहब ने क्या किया, दूसरी रकात में बैठने के बजाय तीसरी रकात में खड़े हो गए। जनाब, मैंने लुक़मा भी दिया, कुछ मुक्तदी ने भी और लुक़मा दिया, लेकिन इन्होंने ठान लिया कि नहीं, मैं दूसरी रकात के लिए खड़ा हुआ, तो लुक़मा नहीं लिया। तीसरी रकात भी पढ़ा दी और तीसरी रकात के बाद सलाम फेर दिया। हमने टोका, कुछ लोग और टोकने लगे, तो पहले तो मानने को तैयार नहीं, फिर इकरार कर लिया, हाँ जी बात सही आपकी, मैंने 3 रकात पढ़ा दी है, सलाम फेर दिया है। तो मालूम है मेरे बगल में जो एक साहब इंजीनियर थे, वो पढ़ रहे, तो कह रहे, मैंने कहा फिर से दोहरानी पड़ेगी नमाज, ये रकात नहीं हुई, 3 रकात की कोई नमाज नहीं, वित्र है 3 रकात की, और शवाफे के यहाँ तो वित्र भी 1 रकात है। तो इन्होंने क्या कहा, इमाम मुफ्ती साहब, मेरा दिल ये कहता है कि 3 रकात पढ़ के सलाम फेर दिया गया, 1 रकात और पढ़ा दी जाए, 4 हो जाएंगी। 1 रकात पढ़ा दी जाए तो क्या हो जाएंगे, 4 रकात हो जाएंगे। इस तरह 4 रकात पूरी हो जाएंगी। बात क्या थी, असल में हट्टे कट्टे थे, मोटे ताजे थे जनाब। और हुआ ये था कि वो जो 2 रकात पढ़ाई गई थी ना, वो 1-1 सिपारे की, सवा सिपारे की रकात हो गई। अब परेशानी की बात ये थी कि अगर ये कहते कि नमाज, ये रकात नहीं मानी गई, नमाज नहीं हुई, फिर से दोहराओ, तो अब इनके लिए खड़ा होना मुश्किल हो जा रहा था। तो इन्होंने दिमाग लड़ाया कि 1 रकात और पढ़ा दी जाए, इस तरह जो है हमारी 4 रकात हो जाएंगी। मैंने कहा ये बताइए मुफ्ती कौन है, आलिम कौन है? कहने लगे आप। हमने कहा आप कौन है?
کہنے لگے میں انجینئر. ہم نے کہا تو پھر مسئلہ آپ بتا دو, میں انجینئرنگ آپ کو سکھا دیتا ہوں. کہنے لگے ارے نہیں مفتی صاحب ایسی بات نہیں. تو پھر کیوں آپ زبردستی مسائل میں بحث کر رہے ہو, کیوں اپنی عقل لڑا رہے ہو, کیوں الٹی سیدھی عقلیں استعمال کر رہے ہو کہ میرا دماغ یہ کہتا, میری رائے یہ ہے. عجیب مسئلہ ہے عوام کا. علماء سے نہیں پوچھیں گے, اگر بتا دے تو پھر اتنی بدزنی آ گئی کہ ماننے کو تیار نہیں. من مرضی کا دین, من مرضی کا دین, من مرضی کا دین چلاتے پھر رہے کہ جو سمجھ میں آئے بس وہی کر لو. اسی پر ایک لطیفہ یاد آتا ہے, میں آپ کو سنا دوں, بات اور اچھی طریقے سے سمجھ میں آئے گی. ایک کسان تھا, وہ اپنے کھیت میں طرح طرح کی سبزیاں بویا کرتا تھا, طرح طرح کی سبزیاں. تو اس میں اس کو باڑی بھی کہتے ہیں, باڑی نام یاد رکھیے گا, باڑی. تو ایک کسان نے کھیت میں سبزیاں لگائی ہوئی تھی اور کھیت کے کنارے سائیڈ میں بیگن کے پیڑ بھی لگائے تھے. جب بیگن پھول پھل کے بڑے بڑے ہو گئے, تیار ہو گئے, تو ایک چور روزانہ آتا اور وہ بیگن کے پاس, کھیت کے کنارے بیگن کے پاس کھڑا ہو کر کہتا کہ باڑی رے باڑی, تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری. اس چور کا نام تھا تلاتل دھاری. تو یہ کہتا باڑی رے باڑی, تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری, 2-4 بیگن توڑ لو. خود سے کہتا کہ ہاں توڑ لو, 2-4 نہیں 9-10 بیگن توڑ لو. تو یہ بس جلدی سے جھولے میں بھرتا بیگن اور لے کے چلا جاتا. روزانہ اس کا یہی معمول بن گیا. ایک دن کھیت کا مالک آیا, کسان آیا, دیکھا ارے یہ کیا, سارے بیگن غائب, گنتی کے 2-4 لگے ہیں, یہ کیا ہو گیا. اس کو بڑا غم ہوا, فکر لاحق ہوئی. تو اس نے سوچا ایک دن میں یہاں رکوں, دیکھو کہ آخر یہ کون ہے, کون چور ہے. تو ایک دن یہ کھیت میں چھپ کر بیٹھ گیا, دیکھتا ہوں آتا کون ہے. تو یہ حسب معمول چور آیا اور کنارے پر کھڑا ہو گیا, کہتا ہے باڑی رے باڑی, تجھ سے پوچھے تلاتل دھاری, میں 2-4 بیگن توڑ لوں. تو یہ کہتا خود سے کہ ہاں 9-10 توڑ لو. یہ توڑ لیتا. اس کا یہ خیال تھا کہ میں چوری نہیں کرتا, پوچھ کے لیتا. تلاتل دھاری خود کا نام, باڑی دوسرے کو, باڑی سے پوچھتا, باڑی کہہ دیتا لے لو, یعنی خود کہتا لے لو, اور یہ خود سے پوچھتا, خود سے کہتا اور توڑ کے لے کے چلا جاتا. تو کہتے چوری کہاں ہوئی, یہ تو میں پوچھ کے لیتا ہوں. تو جب یہ کہہ رہا تھا تو یہ کسان جو تھا, اس نے پیچھے سے پکڑا اور اس کے ہاتھ پاؤں رسی سے باندھ کے قریب میں کنواں تھا اس میں لٹکا دی, اس میں لٹکا دیا. اب اس جو کسان تھا اس کا نام تھا کیما کھوا. کیا نام تھا, کیما کھوا. تو اس نے اس رسی میں اس کو باندھا اور کنویں میں لٹکا دیا. اب یہ کہنے لگا کنواں رے کنواں, تجھ سے پوچھے کیما کھوا, اس کو 2-4 غوطے لگا دوں. پھر یہ بھی خود سے کہتا کہ 2-4 نہیں 9-10 غوطے لگا دو. اب یہ اس چور کو پکڑ کے 9-10 غوطے لگاتا. وہ چور کہنے لگا ارے یہ تم کس سے پوچھ کے غوطے مجھ سے لگا رہے ہو, پانی میں غوطے کس سے پوچھ کے لگا رہے ہو. تو کہنے لگا کہ اسی سے پوچھ کر لگا رہا ہوں جس سے پوچھ کر تم بیگن توڑ کے لے جاتے تھے, جس سے پوچھ کے تم بیگن توڑ کے لے جاتے تھے, اسی سے پوچھ کر میں غوطے تمہیں کھلا رہا ہوں. تو میرے عزیزوں یہ سب کیا ہے, خود سے پوچھ رہے, خود سے کر رہے اور اس کو دین سمجھ رہے. حدیث پڑھی, ترجمہ پڑھ لیا, قرآن پڑھا, ترجمہ پڑھ لیا, جو سمجھ میں آیا خود سے کیے جا رہے. عجیب معاملہ ہے. خود سے نہ کرو, پوچھو, سمجھو, تحقیق کرو, جب معلوم ہو جائے تب عمل کرو. امید ہے کہ آپ کو مکمل طور سے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور گزارش یہ ہے کہ سبھی جتنی عوام ہے وہ علماء حق سے اپنا رابطہ رکھے, ان سے کانٹیکٹ رکھے, ان کی مجلس میں جائے, ان کے ذکر کی مجلس میں جائے, ذکر اللہ کرے, ذکر خانقاہ میں جائے, علماء کے سامنے مسائل رکھے. کوئی عالم ہے اگر کسی طرح کی بات کر رہا آپ کو لگے کہ یار یہ بات پہلی بار سنی, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا ایسا ہے, یہ نہیں سنتے ہی مان لو, سمجھ لو کیا ایسا ہے, میں
اپنے عالم دین سے پوچھوں گا، میں ان کے سامنے بات رکھوں گا، جب واضح ہو جائے گی تب مانوں گا۔ اس طرح چلو گے تو پھر بھٹکنے سے بچ جاؤ گے۔ اگر کسی کی سن کے فوراً عمل کرنے لگ جاؤ گے تو کیا پتہ وہ کون سے مسلک سے ہو، بد عقیدہ بیٹھا ہو، کوئی یہودی ہو، یہودی بھیس بنا کے، داڑھی رکھ کے، ٹوپی لگا کے، جبہ پہن کے، پگڑی باندھ کے بیٹھا اسلام بیان کر رہا ہو، وہ اپنے الٹی سیدھی باتیں کر رہا ہو، غلط تشریحات کر رہا ہو، تم تو کہو گے بڑے مولانا ہیں، میں نام نہیں لوں گا، ایسے بھی ہے بیٹھے ہوئے میڈیا پر، پاکستان سے ہیں، نام نہیں لوں گا، میڈیا پر بیٹھے طرح طرح کی بیان بازی کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں ملا، بس میڈیا پر مشہور ہو جاؤں گا، میں الگ فرقہ بناؤں گا، میں الگ لے کر آؤں گا، بالکل سارے تفسیر، سارے مفسر، سارے محدث کو کنارے لگا دوں گا، پرے لگا دوں گا، میں ہوں، میں نے سب سے زیادہ سمجھائے، میں بتاؤں گا سب۔ عجیب عجیب ڈھکوسلے بازی ہے، اس فتنے سے بچنے کی ضرورت ہے، اور علماء حق سے رابطہ رکھو، ان سے معلوم کر کے تب عمل کرو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔